السلام علیکم. طبیعت، صحت، مزاج کیسا ہے آپ کا؟ میں اس اچھی امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جاتے ہوں گے. دعا کہ آپ اپنی صحت مند اور خوشیوں والی زندگی بسر کریں اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا بھی کرتے رہیں. ڈیئر، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی آپ اپنی پروفیشنل ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور کچھ آپ میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنی ووکیشنل ٹریننگ کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے ہی آپ نے ووکیشنل گریجویٹ ہونا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے ڈریم کیریئر کا آغاز کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے، اپنے ٹریڈ کے حوالے سے، اپنی سکلز کے اعتبار سے، اپنی سکلز کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ نے مختلف اداروں میں کام کرنا ہے. اور جب آپ مختلف اداروں میں کام کرنے جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو وہاں پر اپنی جو ہے وہ سی وی بھی ڈراپ کرنی ہے. اور سی ویز جب آپ جمع کروائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو انتظار رہے گا کہ آپ کو اب اداروں سے کال آنی شروع ہو جائے. لیکن کال اسی صورت میں آپ کو آ سکتی ہے اگر امپلائر یہ مناسب سمجھتا ہے کہ جس بچے نے، جس ٹرینی نے، جس ووکیشنل گریجویٹ نے ہمارے پاس سی وی اپنی جمع کروائی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہمارے اس ادارے کو ضرورت ہے، ہمارے اس آفس کو ضرورت ہے، پھر وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ اس لیے بھی انتظار ہے کیونکہ اب آپ نے اپنی صلاحیتوں کو امپلائر ڈیمانڈ کے مطابق بلڈ کر لیا ہے. اب آپ اس کوشش میں ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکیں اور آپ اس کوشش میں بھی ہوں گے کہ جو آپ کی کمپیٹنسیز ہیں وہ ایکشن میں آئیں. تو میری اس گفتگو سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم نے جس موضوع کو تڑکا لگانا ہے وہ انٹرویو ہے. اب انٹرویو کے لحاظ سے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ انٹرویو کے بارے میں مختلف پرسیپشنز ہیں. کیا انٹرویو جو ہے وہ دینے کا مرحلہ وہ ایک فیئر کا باعث ہوتا ہے یا انٹرویو دینے کا جو مرحلہ ہے وہ خوشگوار احساس ہوتا ہے؟ اب اگر آپ میں انٹرویو دینے کا خوشگوار احساس موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایکشن کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو یہ اگر فیئر کا احساس ہے یا خوشگوار احساس ہے، اور یہ سب کچھ ڈپینڈ کرے گا آپ کی اس بنیادی ٹریننگ پر جو کہ آپ نے وی ٹی آئی سے حاصل کی ہے. اچھی اور آپ کی بہترین ٹریننگ ہی آپ کے انٹرویو کے مرحلے میں آپ کو اپرچونٹی دلوا سکتی ہے. اگر آپ نے اچھی ٹریننگ حاصل کی ہے تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بالکل اپنے انٹرویو کے مرحلے کو اپرچونٹی میں تبدیل کر جائیں گے اور اپنے ڈریم کیریئر کا آپ آغاز کر لیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ بحیثیت ووکیشنل ٹیکنیشین، ووکیشنل پروفیشنل، آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بھی ٹیکنیکل ہوگا اور آپ کا انٹرویو جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوگا اور آپ کا انٹرویو ٹاسک اورینٹڈ ہوگا. لہٰذا آپ نے جس شعبہ میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے اس ٹریڈ کا بیسک نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے لحاظ سے ان کوالیفیکیشن کے اعتبار سے جو رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اس کو نبھانے کا بھرپور آپ کے پاس ایک شعور ہونا چاہیے اور اس طرح کی بھرپور صلاحیتیں بھی ہونا اس کی بنیادی شرط ہے. کیونکہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہ انٹرویو میں آپ کو آپ کی دی ہوئی سی وی کے لحاظ سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ ویلڈر ہیں تو آپ کو ظاہر ہے ویلڈنگ کے لحاظ سے کچھ بیسک نالج آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، پھر اس کا پریکٹیکل کروایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایچ وی اے سی کے ٹیکنیشین ہیں تو اس کا کچھ بیسک نالج آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور پھر اس کا پریکٹیکل آپ سے کروایا جا سکتا ہے. اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر کے لیے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ٹائپنگ کی ضرورت ہو آپ کی، تو ہو سکتا ہے کچھ بیسک نالج کمپیوٹر کا آپ سے پوچھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو کہیں جی آئیں جی ٹائپنگ کر کے دکھائیں اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کا ٹیسٹ ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ووکیشنل ٹرینیز ہوتے ہیں ان کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ٹاسک اورینٹڈ انٹرویو ہوتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں. اب آپ کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ انٹرویو جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے کیا چیز. بحیثیت ووکیشنل ٹریننگ بہت سادہ اور عام فہم انداز میں یہ بات سمجھ لیں
کہ انٹرویو جو ہے یہ 2 یا 2 سے زائد افراد کے درمیان ایک گفتگو ہے اور مختلف معلومات کا تبادلہ ہے۔ اب اس ایونٹ کے لیے یعنی کہ گفتگو کرنے کے لیے جو آپ نے اپنی سی وی جو ہے وہ سبمٹ کروا دی تھی، اس کے اندر آپ نے ساری اپنی ٹیکنیکل سکلز اور پروفیشنل سکلز جو ہے وہ لکھ دی تھی۔ اب انٹرویور جو ہے یعنی کہ انٹرویو لینے والا جو ہے وہ آپ سے کیا سوالات کرے گا؟ ظاہر ہے کہ انہی سکلز کے حوالے سے آپ سے سوال کرے گا، انہی کمپیٹنسیز کے حوالے سے آپ سے سوال کرے گا جس شعبے کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ بھرپور تیاری کریں اور بحیثیت انٹرویو یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ انٹرویو دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اور یہ جو انٹرویو کا مرحلہ ہوتا ہے ڈیئر، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خاص طرح کی ٹریننگ کی ہوتی ہے۔ اب انٹرویو میں جب آپ پہنچتے ہیں تو انٹرویو کے دوران آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کے بنائے ہوئے کانفیڈنس کا بھی اس دن پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کو اپنی محنت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو آپ کی سنجیدگی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور آپ نے اپنی جو کمپیٹنسیز ڈیولپ کی ہیں اس کی بھی سمجھ لیں کہ حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے پاس جو علم اور معلومات کا ایک خزانہ ہے اس کا بھی ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے جو مینرز ہیں دوسروں کے سامنے کس طرح کے ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خاص طور پر جو انٹرویو ہے یہ آپ کا ایک پروفیشنل انٹرویو ہے، یہ آپ کے پروفیشنل کنڈکٹ کا انٹرویو ہے۔ تو اس لیے ڈیئر آپ نے اپنی اس دن جو ہے وہ انٹرویو کے دوران جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں پرفارمنس سامنے لے کر آنی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی یہ سمجھ لیں کہ ایک اوورآل شخصیت کا بھی انٹرویو ہے، اور انٹرویو کے دوران پھر آپ کی شخصیت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں، ظاہر ایک نئے شخص سے آپ ملتے ہیں جس کو آپ پہلے نہیں جان رہے ہوتے، اور اس کے کچھ کویسچنز ہوتے ہیں، پھر اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آیا ہے یا ان کے فیلڈ کے ریلیونٹ کچھ سمجھ لیں کہ اپنا ان کا ایک نالج ہوتا ہے، اپنی ایک معلومات ہوتی ہیں، آپ کو ان کے نئے نالج کا، نئے سمجھ لیں کہ انفارمیشن کا پتہ چلتا ہے، تو اس طرح سے آپ کے علم اور معلومات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس دوران۔ پھر ڈیئر جب آپ کا جو انٹرویو ہے یہ دراصل آپ کے کیریئر کی شروعات ہے۔ جب آپ اپنے کیریئر کی شروعات کرتے ہیں تو انٹرویو جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی لے کر آتا ہے، اور آپ نے اس اپرچونٹی کو ون کرنا ہے، اور اس اپرچونٹی کو ون کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیئر آپ انٹرویو کی بھرپور تیاری کر کے جائیں۔ جسٹ ٹیک فار گرانٹڈ نہ لیں، ایسے نہ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے محنت لگائی ہے، آپ نے چلے 6 ماہ کا کورس کر لیا VTA سے، یا 1 سال کا کورس کر لیا، لیکن اس کے پیچھے ایک مکمل جد و جہد ہے۔ آپ کی 10 سال کی ایجوکیشن ہے، آپ کی 12 سال کی ایجوکیشن ہے، آپ کی 14 سال کی ایجوکیشن ہے، رائٹ؟ تو یہ انٹرویو کو اہمیت دیجئے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر سے بھرپور تیاری کے ساتھ آپ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر جب جاتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کے حوالے سے اس فیلڈ سے متعلق پہلے بنیادی معلومات آپ اکٹھی کر لیں، اور پھر انہی معلومات کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے اپنے سوالات بنا لیں، اور پھر انہی چھوٹے چھوٹے سوالات کے چھوٹے چھوٹے جوابات بھی تیار کر لیں۔ یعنی کہ آپ مینٹلی طور پر تیار ہو کر جائیں کہ مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا تو میں نے اس کا یہ مختصر سا جواب کچھ اس طرح سے دینا ہے، رائٹ؟ اس کے بعد ضروری ہے کہ جس جگہ آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے اس انٹرویو کی جگہ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے ایڈریس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس دن آپ کا انٹرویو ہو انٹرویو کی بجائے آپ ایڈریس ڈھونڈتے پھریں اور آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے اور انٹرویو کا ٹائم نکل جائے۔ اور اسی طرح سے اگر 9 بجے کا ٹائم ہے یا 10 بجے کا ٹائم ہے تو آپ کو ڈیئر چاہیے کہ کم از کم 30 35 40 منٹ پہلے آپ اس انٹرویو کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ وہ اس لیے آپ انٹرویو کی جگہ پر پہلے پہنچے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر آپ ریفریش ہو سکیں، اپنے آپ کو ریڈریس کر سکیں، رائٹ؟ اگر گرمی کے موسم میں آپ گئے ہیں تو تھوڑا سا آپ ریلیکس کر لیں اس حوالے سے۔ تو یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ عمل پیرا ہونے کی باتیں ہیں، یہ محض سننے کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے جسٹ اس کو سن لیا اٹس اوکے فائن، ناٹ۔ اس پر آپ نے اب اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ یہ ہماری وہ باتیں ہیں جو ہم نے سال ہا سال سے اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بچے جو انہی باتوں پر اسی طرح سے عمل کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو کی جگہ
का पता कर लेते हैं, आप टाइम पर पहुंचने का ज़हन बना लेते हैं, आप अपना एक छोटा सा क्वेश्चनियर भी आप तैयार कर लेते हैं। तो अब आपने जब घर से निकलना है या घर से जाना है तो एक दो बातें अपने ज़हन में रखनी है। क्या ज़हन में रखनी है कि आपने जो लिबास अपना पहनना है वो अपनी शख्सियत के मुताबिक पहनना है। कोई बहुत ज़्यादा डार्क कलर का लिबास पहनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे क्या कहते हैं कि लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लिबास आप पहने, राइट। और सोफिस्टिकेटेड के अंदर सोफिस्टिकेटेड जो है वो कलर जो है वो पहने, बहुत ज़्यादा डार्क कलर पहनने की कोशिश आप ना करें। तो ये ज़रूरी है कि आप मुनासिब अपना लिबास जब आप जो आपको सूट करता है, जिसमें आपके बहन भाई या आपके दोस्त अहबाब आपको ये कहते हैं भाई ये इस लिबास में आप बहुत अच्छे लगते हो, या कोई इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ख़ास लिबास बनता है वो आप पहनकर ज़रूर जाएं। अब इसके साथ साथ आपने घर में ये देखना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं वो कौन से लेकर जाने हैं, उसकी एक ख़ास तरतीब आप लगा लें, एक फ़ाइल के अंदर आप उसको अरेंज करके जाएं, राइट। ये आपने कभी भी नहीं भूलना अपने, क्योंकि अक्सर ये लिखा होता है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आएँ। अब ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं, ये ना हो कि सुबह के वक्त वो गुम हुए हों या आप उसको ढूंढते फिरें, राइट। और उस वक्त आपका मूड ऑफ हो जाए, फिर इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते वो आपसे सवाल करें और आप कुछ जवाब उसका दो और आप परेशानी की हालत में जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हों और आपसे सवालात शुरू हो जाएं तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स शो करवाएं। अब इस दौरान अगर आपसे कुछ इस तरह का सवाल समझ लें कि इंटरव्यू ने कर लिया है, इंटरव्यू लेने वाले ने आपसे कुछ इस तरह का सवाल आपसे कर लिया है जो कि आपको उसका जवाब नहीं आ रहा, तो क्या अब आपको उसका गलत जवाब देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हरगज़ नहीं। बजाय इसका कि आप उसका गलत जवाब दें, आप उसको एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, आप माजरत कर सकते हैं खुश दिली के साथ, ठीक है, मुस्कुराहट के साथ कि जी मुझे सॉरी सर मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है। अगर आप गलत जवाब देने के लिए की तरफ चले गए तो इससे आपका एक बैड इंप्रेशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को कन्विंसिंग स्टाइल में रखें। आप इंटरव्यूअर का ये बताएं या ये समझाने की अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के अंदर और आप ही वो सूटेबल कैंडिडेट हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर के तौर पर काम कर सकता है। आप ही वो सूटेबल कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर एफिशिएंटली काम कर सकता है, लीडरशिप स्किल्स दिखा सकता है, अपनी कायदाना सलाहियतों के बलबूते पर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है। इसी तरह से ये ज़ाती तौर पर आप क्या कहते हैं मोटिवेट हैं काम करने के लिए और आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। डियर, ये वो चंद बातें हैं जिनका ख्याल रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इन बातों को मद्देनज़र रखें और अपने ड्रीम करियर की शुरुआत की तरफ जाने के लिए ये जो चीदा पॉइंट्स हैं इसको आप फोकस में रखें। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप क्या कहते हैं कि अपने इंटरव्यू के अंदर अपनी सलाहियतों को मनवाएंगे, ये सबसे अहम चीज़ है। और ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस ड्रीम कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है आप इसको विन करके उठेंगे। और इसके साथ साथ जो आपने साल हा साल से अपनी पर्सनल स्किल्स को डेवलप किया है, अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप किया है, इसको भी आप उस दिन मनवाएंगे इंटरव्यू के अंदर। और ख़ास तौर पर आप अपने शोबे के अंदर क्या कहते हैं उस दिन जो है अपने शोबे के लिहाज से अपने उस कैरियर के अंदर आप स्टेप इन करेंगे, जिससे आपकी क्या कहते हैं कि एक अच्छी कैरियर की जो है वो ग्रोथ की, कैरियर सक्सेस की समझ लें कि शुरुआत हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ड्रीम कैरियर को मद्देनज़र रखेंगे और इंटरव्यू के लिहाज से बेहतरीन इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और बेहतरीन इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ आप बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉयर पर को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप ही एक सूटेबल कैंडिडेट हैं उस पोस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।